اور وقت آیا کیونکہ ہمیں اعتماد ہے کہ جس لیول کی ڈسکشن ہوتے ہوئے جس لیول کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ معاہدہ کراچی کے بعد یہ ریاست کا دوسرا بڑا معاہدہ ہے، اس معاہدے سے اتنی آسانی سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور اس معاہدے سے اگر کوئی پیچھے ہٹے گا تو پھر اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہوگی وہ پھر سب پہ ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، چند سیکنڈ کی یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر شوکت نواز میر ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 4 اکتوبر 2025 کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان ہونے والا جو معاہدہ ہے وہ 28 اپریل 1949 کو ہونے والے معاہدہ کراچی کے بعد دوسرا بڑا معاہدہ ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنا حکومت پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ شوکت نواز میر اس معاہدے کو اپنی تعریف سمجھ کر ایسی بات کرتے ہیں یا پھر کچھ اور ہے، اس بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ جو ان کے ناقدین ہیں وہ ضرور 4 اکتوبر 2025 کے اس معاہدے کو 1949 کے معاہدہ کراچی سے بدترین معاہدہ قرار دیتے ہیں۔ شوکت نواز میر شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ کراچی معاہدے کو جو 28 اپریل 1949 کو ہوا تھا اس کو آزاد جموں کشمیر کا ایک بڑا طبقہ نفرت کی علامت سمجھتا ہے، کیونکہ معاہدہ کراچی میں پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر حکومت نے اپنے بیشتر اختیارات کو سرنڈر کیا تھا، اور جن اختیارات میں انتظامی امور میں قانون سازی کا کچھ اختیار آزاد جموں کشمیر حکومت کو ملا تھا، ان پر بھی اگر چیف سیکرٹری کو اعتراض ہو تو وہ بھی کراچی حکومت، یعنی آج کی اسلام آباد حکومت، اس وقت کی کراچی حکومت چونکہ دارالحکومت کراچی میں تھا، تو اس قانون سازی کو ختم کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وزیر امور کشمیر کو بھی کئی اختیارات حاصل تھے جن سے آزاد جموں کشمیر حکومت کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اور آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت تھی اس سے زیادہ اختیارات آزاد جموں کشمیر کی جو ایک سیاسی جماعت تھی مسلم کانفرنس، اس کو حاصل تھے۔ اب شوکت میر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا، گویا جو عوام کی جو نفرت کا معیار ہے، عوام کی اکثریت کے لیے جو ایک نفرت کا معیار ہے، تو اس کو اپنی وہ کامیابی گردانتے ہیں۔ یہاں اس چیز کو بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ جو معاہدہ کراچی کے بعد اسی معاہدے کی بنیاد پر ایکٹ 64 یعنی 1964 کا ایکٹ، 1968 1968 کا ایکٹ، 1970 کا ایکٹ اور 1974 کا ایکٹ ملے۔ 1968 کا جو ایکٹ تھا، جو 1968 کا ایکٹ تھا، اس میں آزاد جموں کشمیر کی جو اسمبلی تھی تو اس میں سے مہاجرین کی نمائندگی کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، اور جو 1970 کے ایکٹ میں پھر سے بحال کر دی گئی۔ اسی طرح 4 سال کے بعد 1970 کے ایکٹ کے آنے کے 4 سال کے بعد 1974 میں ایکٹ 74 لایا گیا۔ بنیادی طور پر تو یہ ایکٹ 74 1970 کے ایکٹ میں ایک ترمیم تھی، اور تاہم اس ترمیم کے ذریعے ایکٹ 70 کے جو بیشتر اختیارات تھے ان کو ریورس کیا گیا، یعنی 90% سے بھی زائد اختیارات ریورس کیا گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایکٹ 70 کو جو آزاد جموں کشمیر میں اب تک جتنے بھی نظام لائے گئے ان میں ایک سب سے بہتر نظام تصور کیا جاتا تھا، جس کو میکسیمم 5 سال چلنے دیا گیا، یعنی 1970 میں صدارتی الیکشن ہوئے تھے، اور 1975 میں جو اس ایکٹ کے تحت جو صدر تھا ان کا ٹینیور ختم ہوا، تو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے وہ ایکٹ 74 کے تحت ہوئے۔ ایکٹ 74 میں معاہدہ کراچی سے تو کچھ تھوڑے زیادہ اختیارات مل گئے، جن میں انتظامی امور سمیت صحت اور تعلیم وغیرہ کے اختیارات بھی تھے، اور وزیر جو امور کشمیر تھے ان کا کردار بھی محدود کر دیا گیا، لیکن وزیر امور کشمیر کے اختیارات کو اس ایکٹ کے تحت کشمیر کونسل نے لیا تھا، جو اسی ایکٹ کے تحت یعنی ایکٹ 74 کے تحت وجود میں آئی تھی۔ اور اب اگر اس معاہدے کے تحت ہونے والے جو اختیارات تھے ان کو، اور پھر 4 اکتوبر 2025 کو ہونے والے معاہدے کو دیکھیں، جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کے دوران حکومت پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے دوران سامنے آیا، اور اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی قائم کی گئی، جس میں پاکستان کی وفاقی حکومت، آزاد جموں کشمیر حکومت اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران شامل تھے، اور یہ کمیٹی تنازعات حل کرنے کی ذمہ دار قرار دی گئی، اور معاہدے کے مطابق ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کا طریقہ کار اور ٹائم لائن بھی اسی کمیٹی کا استحقاق تھا۔
اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی تھی یہ ایک معاہدے ایک جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا، تو اس کی بنیاد پر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور اس کی جو طریقہ کار تھا اور ٹائم لائن طے کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، تو اس معاہدے میں اور جو معاہدہ کراچی تھا تو اس میں کیا مماثلت ہے؟ اب معاہدہ کراچی کے مطابق تو جو آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ تھی تو اس کے جو اندرونی معاملات تھے، انتظامی معاملات تھے، قوانین کا نفاذ تھا، وسائل کی ترقی اور تقسیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیات کا نظام تھا، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے اختیارات تھے تو وہ مقامی حکومت کو دیے گئے تھے۔ تاہم ایک اس کے ساتھ ایک بڑا اختیار یہ تھا کہ چیف سیکرٹری کو اگر کوئی قانون سازی پسند نہیں آتی تو وہ اس قانون سازی کو ریورس کر سکتا تھا۔ اب 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے کی بات کریں تو اس کے مطابق جو تعلیمی بورڈ کا قیام تھا اس کی نگرانی بھی حکومت پاکستان کے نمائندوں نے کرنی تھی۔ منگلا اپریزنگ پروجیکٹ میں کہ جو متاثرہ خاندان تھے ان کے زیر تصرف زمینوں کو ریگولرائز بھی جو کرنا تھا، اس کے اقدامات بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنے تھے۔ پھر لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا نفاذ اور ہیلتھ کارڈ، ہسپتالوں میں MRI مشین، CT اسکین مشینیں مہیا کرنا، بجلی کی ترسیل کا نظام اور اس کی اپ گریڈیشن، اور کابینہ کے ہجوم، آزاد جموں کشمیر کی کابینہ کے ہجوم کو محدود کرنے کا معاملہ، اور پھر جو انتظامی افسروں کی تعداد کا تعین کرنے کا معاملہ تھا، اور سڑکوں اور سرنگوں کی تعمیر سمیت کچھ اور معاملات بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی اس کمیٹی یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندوں نے کرنے تھے۔ اب اگر یہ جو معاہدہ تھا تو یہ اگر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے لیے ایک تھرڈ پارٹی یا ثالث کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کا محدود کردار طے کیا گیا ہے، یا پھر ان کے جو اس کو سپریم لیجسلیٹر کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کو وقتی طور پر یہ اختیار دیا گیا، یعنی جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا تو اس پر عمل درآمد کی حد تک، تو پھر اسے معاہدہ کراچی سے مماثل کرنا درست نہیں، یا اس کی معاہدہ کراچی سے مماثلت قرار دینا کسی طور بھی درست نہیں۔ لیکن اگر یہ معاہدہ مستقل عوامی ایکشن کمیٹی یہ سمجھتی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران بالخصوص شوکت میر صاحب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ مستقل بنیادوں پر حکومت پاکستان کے 3 وزراء کو دیا گیا، اور ان 3 وزراء کو مظفرآباد حکومت کی جو نگرانی ہے اس کے لیے مقرر کیا گیا، تو نہ صرف یہ معاہدہ کراچی کے مماثل قرار دیا جائے گا بلکہ اس سے بھی بدترین عمل ہوگا، چونکہ اس معاہدے کی بنیاد پر آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ کی پراپر نگرانی حکومت پاکستان کرے گی۔ اب سیاسی رہنماؤں کو اور عوامی رہنماؤں کو، وہ خواہ مزاحمتی ہوں یا وہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس کے تحت ہوں، تو ان کو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے بلند بانگ دعوے تو کرنے ہی پڑتے ہیں، تاہم ایسے دعوے نہیں کر لینے چاہیے جو مستقبل کے لیے ہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر عوام کے گلے کی ہڈی بن جائیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک رکن تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ جو ارکان ہیں تو ان کی جو ساری زندگی کی سیاست رہی ہے وہ اس معاہدہ کراچی کے خلاف رہی ہے۔ اس معاہدہ کراچی کو وہ ایک بدترین معاہدہ سمجھتے رہے ہیں اپنی سیاسی سٹرگل کے دوران۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس جو شوکت نواز میر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جلسے میں بھی بات کی، جو انہوں نے حکومت پاکستان کے بعد کے ساتھ مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس کے دوران بھی بات کی، تو اس معاہدے اس بات کو باقی وہ ممبران کیسے لیتے ہیں کہ جس معاہدے کو کراچی معاہدے کے مماثل قرار دیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کی سٹرگل کراچی معاہدے کے خلاف تھی وہ اس گفتگو کو کیسے لیتے ہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔